بسم اللہ الرحمن الرحیم. مواہب ربانیہ. گناہ سے بچنے کا غم اور محبوبیت عند اللہ. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی ولایت کے لیے قبول فرماتے ہیں اس کو لا الہ کی تکمیل کی توفیق دیتے ہیں. پھر وہ غیر اللہ پر نظر نہیں ڈالتا اور نظر بچا کر زخم حسرت کھاتا ہے اور غم تقویٰ اٹھاتا ہے. اس غم زدہ اور حسرت بھرے دل کو اللہ تعالیٰ اپنا پیار عطا کرتے ہیں. جیسے کسی بچے کو اس کے ماں باپ منع کرتے ہیں کہ بیٹا تم کباب نہ کھانا، یہ تمہارے لیے مضر ہے، لیکن اس کے دوسرے بھائی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے اس کے سامنے کباب کھا رہے ہیں، وہ للچا للچا کر رو رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کروں گا چاہے جان جاتی رہے. تو بتائیے ماں باپ اس بچے کو پیار نہیں کریں گے؟ ایسے ہی اللہ والے گناہوں سے بچے غم اٹھا کر کہتے ہیں کہ خدا اگر حسینوں سے نظر بچاتے بچاتے موت بھی آ جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ رحم الراحمین نہیں ہے؟ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا وہ ایسے زخمی دل کو پیار نہیں کریں گے؟ ارے اتنا پیار دیں گے جس کو دل ہی محسوس کرے گا. میرا شعر ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. قیامت کے دن ایسے دلوں کی قیمت اور محبوبیت معلوم ہوگی. داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. اپنائے نفس زیادت ایمان کا ذریعہ ہے. ارشاد فرمائے جو لوگ ہر وقت اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی پیش کر رہے ہیں ان کا ایمان کتنا ہوتا ہے. مولانا رومی اس کو سمجھاتے ہیں، گر مرا صد بار تو گردن زنی، گر مرا صد بار تو گردن زنی، ہم چو شمع بر فروزم روشنی، ہم چو شمع بر فروزم روشنی. فرماتے ہیں چراغ کی بتی پر جب گل آ جاتا ہے تو اس کو قینچی سے کاٹ دیتے ہیں جس سے روشنی اور بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بری بری خواہشات کو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی قینچی سے کاٹتے رہو گے تو تمہارے ایمان کی روشنی روزانہ بڑھتی رہے گی. نظر کی حفاظت کر کے نفس کی حرام خواہش کی گردن پر اللہ کی محبت کی تلوار چلا کر دیکھو ایمان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. تیرے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل، تیرے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر، شہادت نہیں میری ممنون خنجر. اے خدا آپ کی شریعت کے حکم کی تلوار سے میں اپنے کو زخمی کر رہا ہوں. میری شہادت کافروں کی تلوار کی ممنون نہیں ہے، آپ کے حکم کی تلوار کی ممنون ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ کافروں سے جہاد نہ کرو، جب جہاد کا حکم ہو جائے تو خود وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن گناہ سے بچنے کا حکم نہیں مانتے. اولیاء اللہ وہ ہیں جو کسی وقت اللہ کو ناراض نہیں کرتے. صحبت شیخ میں طالب کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ ارشاد فرمائے کہ اپنے مشائخ کی صحبت میں اضافہ علم کے لیے نہ جائیے، ان کی قلب کی کیفیت احسانیہ کا درد لینے جائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا علم شیخ سے زیادہ ہو، پھر تو وہ اپنے علم کی ریل کا وزن زیادہ سمجھے گا شیخ کی کیفیت احسانی کے جہاز کے وزن سے. حالانکہ جہاز میں جو اسٹیم ہے اس سے وہ منٹوں میں ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتا ہے اور ریل ایک مہینے میں بھی نہیں پہنچتی. تو مرید کو چاہیے کہ اپنے کو ریل اور شیخ کو ہوائی جہاز سمجھے. مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا گنگوہی اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہم حاجی صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے علم لینے نہیں گئے تھے، یہی کیفیت احسانی لینے گئے تھے. آدمی آدمی بناتا ہے. ارشاد فرمائے کہ اڑنے کا طریقہ کتاب میں پڑھنے سے کوئی اڑ نہیں سکتا، تیرنے کا طریقہ کتاب میں پڑھنے سے کوئی تیر نہیں سکتا. اگر کوئی کتاب لے کر دریا میں تیرنے جائے، کتاب میں لکھا ہو کہ پانی میں ایسے ایسے ہاتھ چلاؤ اور وہ اسی طرح ہاتھ چلائے تو خود بھی ڈوبے گا اور کتاب بھی ڈوبے گی. یہی صاحب اگر کسی تیرنے والے سے دوستی کر لیں تو چند دن میں تیرنے لگے. خوب سمجھ لیجئے کہ کتاب آدمی بننے کا راستہ دکھاتی ہے لیکن آدمی آدمی بناتا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو صرف کتب آسمانی نازل ہوتی، انبیاء علیہ السلام نہ بھیجے جاتے. لیکن کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھیجے گئے. جب کتاب نازل ہوئی تو کتاب سمجھانے والے اور کتاب پر عمل کرنے والے پیدا کیے گئے. لہذا اس عالم کو دیکھ لو جو اللہ والوں سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کا علم سراخوں پر، لیکن آپ اس کو حریث دنیا پائیں گے، اس کے علم و عمل میں فاصلے ہوں گے. مشیت الہی کے بعد اعمال ولایت عطا ہونے کی مثال. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگیے کہ اللہ ہم کو اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچا دے، اس منتہا سے ایک اشاریہ بھی ہمیں پیچھے نہ رہنے دے. وہ کریم مالک جب قبول کرے گا تو اولیاء صدیقین کے اخلاق و اعمال ایمان و تقوی دے دے گا. دنیا میں دیکھ لیجئے کہ پہلے ڈپٹی کمشنر منتخب ہوتا ہے، بنگلہ اور کار اور سرکاری جھنڈا، حفاظتی پولیس کا دستہ وغیرہ بعد میں ملتا ہے. پس جب اللہ تعالیٰ اولیاء صدیقین بنانے کا فیصلہ فرما لیں گے پھر اولیاء صدیقین کے اعمال و اخلاق دینا ان کے ذمہ ہے، کوئی دعا رائے گا نہیں ہوتی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے جو دعا مانگی وہ اللہ نے قبول فرمائی
اور جو نہیں قبول ہوئی وہ درد دل سے نہیں مانگی تھی۔ حضرت والا کی خوش طبیعت، حضرت والا دامت برکاتوں کے خاص احباب میں سے ایک صاحب صبح کی مجلس میں شرکت کے لیے آئے۔ ان کی قمیض کی آستینوں پر لمبی لمبی پٹیاں بنی ہوئی تھی۔ مزاحن فرمایا کہ آپ نے اتنی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کی شرافت ہے کہ پھر بھی آپ لوگوں کو پٹی نہیں پڑھاتے۔ اسی طرح ایک صاحب نے کہا کہ میں ٹیپ ریکارڈر دکاندار کو واپس کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ خراب ہے، حالانکہ میڈ ان جرمن لکھا ہوا ہے۔ مزاحن فرمایا کہ آپ اس دکاندار سے کہہ دیں اگرچہ میڈ ان جرمن ہے لیکن ہمارا من خوش نہیں ہے۔ اہل محبت کے محفوظ عن الارتداد ہونے کی دلیل، ارشاد فرمایا اہل محبت اہل استقامت ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی اہل محبت مرتد نہیں ہوا، جتنے مرتد ہوئے اور دین سے پھر گئے وہ اہل محبت نہیں تھے۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو طالب استقامت ہو وہ اہل محبت کی صحبت میں رہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے اختر کو عطا فرمائی۔ میں اپنے بزرگوں کے ملفوظات کو قرآن پاک و احادیث سے مسترد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، جو لوگ دین اسلام سے مرتد ہو گئے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ مرتدین کے مقابلے میں اہل محبت کا تذکرہ نازل فرمانا دلیل ہے کہ اہل محبت مرتد نہیں ہو سکتے، کیونکہ مقابلے میں وہی چیز لائی جاتی ہے جو اس کا بالکل عکس اور تضاد ہو۔ پہلوان کے مقابلے میں اس سے قوی پہلوان پیش کیا جاتا ہے، لہذا مرتدین کے مقابلے میں اہل محبت کو پیش کرنا دلیل ہے کہ ایسے قوی ہیں جو ہمیشہ دین پر قائم رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عشق و محبت والا کبھی مرتد نہیں ہوگا۔ اس حقیقت پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبی عیسائی ہے، میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبی عیسائی ہے، سر زاہد نہیں یہ سر سر سودائی ہے، سر زاہد نہیں یہ سر سر سودائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے دروازے پر میری پیشانی ہمیشہ رہے گی، یہ زاہد خشک لوگوں کا سر نہیں ہے، خدا کے عاشقوں کا سر ہے۔ استقامت کا امتحان، ارشاد فرمائے اس زمانے میں کیسے معلوم ہو کہ فلاں شخص کو استقامت حاصل ہے۔ استقامت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب سامنے کوئی خوش قامت ہو، خوش قامت سامنے ہو اور یہ پھر بھی نہ دیکھے تو سمجھ لو کہ اس کو استقامت حاصل ہے۔ استقامت میں بھی قامت ہے اور خوش قامت میں بھی قامت ہے، اور قامت کیسی ہے میرا شعر سنیے، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے۔ یہ مصرع کتنا رومانٹک ہے، جس کی وجہ سے اہل رومانٹک اور مسٹر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ملا حسن کی نزاکتوں سے ناواقف نہیں ہے۔ پہلے مصرے میں جس درجے کا مرض ہے دوسرے مصرے میں نے اتنی ہی قوت اور اتنے ہی ملی گرام کا اینٹی بایوٹک پیش کیا ہے۔ اب دوسرا مصرع سنیے، اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے، اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے۔ اس زمانے میں استقامت کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ جو نظر کو حسینوں سے بچا لے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کی مرضی پر مستقیم ہے، ورنہ جو خوش قامت کو دیکھتا ہے اور اس کو استقامت کہاں نصیب ہے، اس کی تو شامت آئی ہوئی ہے۔ عدم قصد نظر اور قصد عدم نظر، ارشاد فرمایا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اختر ایک بات عرض کرتا ہے، کلیات حکیم الامت کے اور جزئی اختر پیش کر رہا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میرا آپ کو اذیت دینے کا ارادہ نہیں تھا، تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ تمہارا ارادہ اذیت کا تو نہیں تھا، لیکن تم نے یہ ارادہ کیوں نہیں کیا کہ میری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ عدم قصد ایذا تو تھا، لیکن تم نے قصد عدم ایذا کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ ارادہ کرتے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو تکلیف نہ پہنچتی۔ اس کلیے سے اللہ تعالیٰ نے اختر کو اصول عطا فرمایا کہ جب گھر سے باہر نکلو بازار میں جاؤ تو عدم قصد نظر کافی نہیں ہے، پھر تو نفس دکھا دے گا، بدنظری کرا دے گا، لہذا قصد عدم نظر کیجئے، یعنی ارادہ کر کے نکلیے کہ نہیں دیکھنا ہے۔ عدم قصد نظر میں ارادے کی نفی تو ہے، لیکن اس نفی کو اس بات میں بھی لائیے اور قصد عدم نظر کیجئے، یعنی ارادہ کیجئے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ حسن کا کتنا ہی زبردست منظر ہوگا مگر ہم اس کے ناظر نہیں ہوں گے۔ قصد عدم نظر کے بغیر اس زمانے میں نظر کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ کراچی میں ایک شخص آیا، میں نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ کہا منظور کالونی میں رہتا ہوں۔ میں نے مزاحن کہا کہ دیکھو بھائی، ناظر کالونی میں نہ رہنا چاہیے، کوئی تمہیں مفت کا پلاٹ دے دے۔ پھر اسی وقت میرا یہ شعر موضوع ہوا، وہی اللہ کا منظور نظر ہے، وہی اللہ کا منظور نظر ہے، دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا، دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔